بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہے میرے پاس کلاس 9 کا 10 ایئر، جس میں سوال نمبر 5 میں ہے مندرجہ ذیل میں سے دو شعری اصطلاحات کی تعریف مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ یہ آتا ہے آپ کے 6 نمبر کا ہوتا ہے، یہ دو تعریف کرنی ہوتی ہے، 4 میں سے 1 2 3 4 ہے، جس میں سے آپ نے 2 کی تعریف کرنی ہے۔ تو آج میرے پاس آپ کے لیے سب سے پہلے ہے ردیف کی تعریف۔ ایک تعریف ہوتی ہے ہماری 3 نمبر کی، میں نے ایک پیج لکھا ہے لیکن آپ اس کو شارٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے جی اس کی طرف چلتے ہیں، ردیف کی تعریف کی طرف۔ ردیف شاعری کی اصطلاح ہے جو غزل یا نظم کے اشعار کے آخر میں ایک جیسے الفاظ یا جملوں کے تکرار کو کہتے ہیں۔ ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آتی ہے۔ یہ آپ یہاں تک بھی سٹاپ کر سکتے ہیں کیونکہ 3 نمبر کا ہی ہے، 3 نمبر کی ہی تعریف ہے یہ، لیکن اگر آپ کو آسانی سے یاد ہو سکتا ہے تو آپ آگے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور ہر شعر میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ ردیف سے اشعار میں روانی اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ مثالیں ہیں، یہاں تک تعریف اینڈ کرنے کے بعد آپ اس کی مثال لکھ کر بھی اس کو اینڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پوری لکھنا چاہیں تو پوری بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثالیں کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے، تم نے اچھا نہیں کیا کر کے۔ یہاں کر کے ردیف ہے جو ہر شعر کے آخر میں آ رہا ہے۔ یہ کر کے لکھا ہوا ہے تو ہمارے یہ کہلاتا ہے ردیف۔ ردیف ہر جملے کے آخر میں آ رہا ہوتا ہے۔ مثال نمبر 2، دل کی لگی نہ بڑھائیے، بات بڑھا کے نہ جائیے۔ یہاں نہ جائیے ردیف ہے۔ مثال نمبر 3، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ یہاں ملے ہمارا ردیف ہے۔ ردیف کی تعریف آپ کے پاس کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تخلص کی تعریف کی جانب۔ تخلص کی تعریف ہے، یہ بھی 3 نمبر کا ہی ہے ہم آپ کے 10 ایئر میں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں تخلص کی تعریف۔ تخلص ایک ادبی اصطلاح ہے جو شاعری کے میدان میں استعمال ہوتی ہے۔ تخلص سے مراد وہ فرضی نام یا کلمی نام ہے جو شاعر اپنی شناخت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ نام عموماً شعر کے آخری مصرعے میں ذکر کیا جاتا ہے، جسے شعر کا مقطع کہتے ہیں۔ تخلص کا استعمال شاعر کی انفرادیت اور پہچان کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثالیں اس کی کیا ہے؟ میر تقی میر کے شعر ہیں یہاں پہ۔ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو تم، انہوں نے تو کشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا، ترک اسلام کیا۔ یہاں میر ان کا تخلص ہے۔ مثال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، ملاقاتیں عروج پر تھیں تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال۔ صنم جو روٹھا ہے تو آج مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ یہاں اقبال ان کا تخلص ہے۔ مثال نمبر 2 میں اقبال تخلص ہے، اور مثال نمبر 1 جو ہے ہمارے پاس، یہاں پہ میر ان کا تخلص ہے۔ تو آپ 2 میں سے ایک مثال لکھیں، یہاں پہ نمبر 1 یہ ہے اور نمبر 2 یہ ہے۔ تو آپ کو یہ دونوں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے آپ صرف ایک بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ تعریف صرف اور صرف 3 نمبر کی ہے، تو 3 نمبر کے لیے یہ تخلص کی تعریف اور ایک مثال انف ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ردیف کی تعریف ہو گئی، ایک تخلص کی تعریف ہو گئی، اور اب ہم تیسری تعریف لکھیں گے، بند کی تعریف۔ تو آئیے چلتے ہیں بند کی تعریف کی طرف۔ بند کی تعریف، بند کی تعریف کیا ہے؟ آئیے لکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شاعر میں بند ایک خاص صنف یا طرز ہے، یہاں پر ہوگا شعر۔ شعر میں بند ایک خاص صنف یا طرز ہے جس میں شعر کا ایک منظم اور مربوط حصہ ہوتا ہے جو مختلف اشعار پر مشتمل ہوتا ہے۔ بند عموماً غزل یا نظم کے مقابلے میں زیادہ اشعار پر
مشتمل ہوتا ہے اور اسے مکمل معنوی وحدت کے ساتھ ترتیب دیا جاتا ہے۔ نظم میں بند لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس نظم میں ہر دو اشعار کا گروہ ایک بند کہلاتا ہے۔ قصیدے میں بند ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہاں دو اشعار کو ایک بند کہا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے بچوں آپ کو یہ میری ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی کہ میں نے تعریفیں لکھی ہے آپ لوگ کے لیے۔ تو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سے کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ تو بہت سارا خیال رکھیں اپنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.